یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ہیلی کاپٹر حادثے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی ایک ایویلیویشن چاہیے ہماری انجینئرنگ جو لوگ کنسرنڈ ہیں کہ یہ ہیلی کاپٹر کے حادثے کیوں، وجوہات کیا ہے، کیوں یہ بڑھ رہے ہیں. اس پہ بھی ہمارا ایک کنسرن ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیوں یہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا کے اوپر جو اتنے حادثات ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں. اچھا، اب میں آتا ہوں جی، جو ہماری پریس کانفرنس کا ایک مرکزی موضوع ہے، نقطہ ہے، وہ ہے جو کل وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کی 140 گھنٹے کی جو کنورسیشن ہے وہ منظر عام پہ آئی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کنورسیشن ہے یہ تقریباً 20 اگست سے نیٹ کے اوپر اویلیبل تھی. اس سے پہلے یہ ایک ufile.io ایک ڈارک ویب ہے. ڈارک ویب یہ ہوتی ہے کہ جس کا جو ایکسس ہے وہ اس کا نون نہیں ہوتا کہ وہ ویب کس نے بنائی ہے، وہ ویب جو ہے وہ کریٹ کیسے ہوئی ہے، اس کا ڈیٹا کا سورس کیا ہے، اور اس تک ایکسس بھی کئی دفعہ پاس ورڈز کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہ جو ڈارک ویب ہے ufile.io، اس کے اوپر یہ جو ایک وزیر اعظم پاکستان کے آفس کی جو کنورسیشن ہے وہ تقریباً 140 گھنٹے کی 20 اگست سے سیل کے اوپر لگی ہوئی ہے. اور جو ہیکر ہے یا جس نے بھی یہ کنورسیشن جس کے ہاتھ لگی ہے وہ اس کنورسیشن کا، اس گفتگو کا $3,45,000 مانگ رہا تھا. یہاں سے وہ بولی شروع کر رہا تھا اور اس کے بعد 1 مہینہ ہمارے ہاں کسی کو خیال نہیں آیا، ہماری ایجنسیز کو خیال نہیں آیا، ہمارے لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ یہ ظاہر ہے کہ ہم پبلک تو تھی نہیں، ہم لوگوں کو تو نہیں پتہ چل سکتا تھا، لیکن یہاں پر ہم نے بہت خرچہ کر کے، بہت بڑے بجٹس دے کے ہم نے ایجنسیز کریٹ کی ہیں جن کا کام ہے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر نظر رکھیں. انٹیلیجنس بیورو وہ پرائمری ایجنسی ہے جس کا کام ہے کہ وہ وزیر اعظم آفس اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر، اس کی سیکیورٹی کے اوپر اس نے نظر رکھنی ہے. لیکن اربوں روپیہ ایجنسیز کے اوپر خرچ کرنے کے بعد ہمیں نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ 20 اگست سے ایک ویب سائٹ کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کی 140 گھنٹے کی جو آڈیو ٹاکس ہیں وہ سیل پہ لگی ہوئی ہیں اور ہماری ایجنسیز کو کچھ پتہ نہیں چلا. بالآخر جب یہ وہاں پر نہیں بکیں اور عام آدمیوں کا ایکسس نہیں ہوا تو کل ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کریٹ ہوا جس کا نام اس شخص نے ZE_LUCY کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ نے جو کنورسیشنز کی چند منٹ کی جھلکیاں جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ریلیز کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے بتایا کہ اب یہ بولی جو ہے اس کنورسیشن کی، اس گفتگو کی شروع ہو چکی ہے. بدقسمتی سے تقریباً اب تو میں سمجھتا ہوں کہ 36 گھنٹے گزر چکے ہیں. موجودہ حکومت کا اس کے اوپر کوئی آفیشیل رسپانس سامنے نہیں آیا. ہم نے صرف دو بیانات سنے ہیں، ایک مریم اورنگزیب کا اور دوسرا رانا ثناء اللہ کا، اور دونوں نے بالواسطہ طور کے اوپر اس گفتگو کی تصدیق کی. مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چونکہ اس میں توشہ خانہ وغیرہ کا ذکر نہیں تھا تو اس لیے پی ٹی آئی والوں کو تکلیف ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو حد ہی کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس گفتگو سے تو پتہ چل رہا ہے کہ ہماری حکومت کتنی اچھی گورننس دے رہی ہے. ہم اس گفتگو کی طرف بھی آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ گورننس کتنی اچھی دے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس سیکیورٹی لیپس کی، اور یہ جو فون ٹیپنگ ہے پاکستان میں ایک بڑا انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک عمومی بات ہو گئی ہے.
اور اس کے بعد اب یہ جو جس طرح سے لیک ہوا ہے اس کے نتیجے میں تو پاکستان کو ایک نیشنل سیکیورٹی کرائسس کا سامنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا دفتر بھی سائبر سیکیورٹی کے لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی جو ہے وہ لیک ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ وہاں سے باہر جا سکتی ہے، اور کوئی بھی ایسی گفتگو وہاں پہ نہیں ہے جو کہ محفوظ ہو۔ اور یہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کی کابینہ کی ان کے پرنسپل سیکرٹری کی گفتگو لیک ہوئی ہے، اور ہیکر اب یہ کلیم کر رہا ہے، جس شخص نے یہ بولی لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر گفتگو بھی جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے درمیان کے سربراہان جو ظاہر ہے وہاں وزٹ کرتے تھے ان کی گفتگو بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اس نے کئی حوالے دیے ہیں کہ وہ بھی لیک ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ابھی تک وزیر اعظم آفس نے اس کے اوپر اپنا بیان جاری نہیں کیا، اس کی تحقیقات کا اعلان نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مجھے ایک ٹیلی ویژن نے اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر دی ہے کل، اور صدیق جان نے کل یہ کہا ہے بولڈ ٹی وی کے اوپر کہ حکومت اس وقت نیگوسیشنز کر رہی ہے ہیکر کے ساتھ کہ وہ یہ ڈیٹا خرید لے اور اس کو مزید ریلیز نہ کرے۔ یعنی حکومت پاکستان اتنی بلیک میل ہو رہی ہے اس ڈیٹا کے اوپر کہ اب وہ یہ ڈیٹا جنہوں نے چوری کیا ہے ان سے خریدنے کے اوپر گفتگو کر رہی ہے۔ لیکن اگر یہ حکومت خرید بھی لے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو ہیکر ہے وہ اس ڈیٹا کو بعد میں مس یوز نہیں کرے گا؟ آپ کو کیا وہ اوریجنل فائل دے گا؟ کیا وہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کرے گا؟ یہ تمام باتیں قطع نظر اس بات کے کہ آپ اس ڈیٹا کو خرید، اور شاید اس میں شاید بہت ایسی گفتگو ہے جو کہ خوفزدہ ہے اس وقت وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کہ کہیں وہ نکل نہ جائے، کہیں وہ چلی نہ جائے، اس کی وجہ سے وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ خرید بھی لیں گے تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اوریجنل جو اسکرپٹ ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا اور وہ کہیں اور نہیں چلا دے گا؟ اس لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس کے اس لیک کی مکمل تحقیق ہو، جو لوگ ملوث ہیں ان کو سامنے لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے وزیر اعظم آفس کو ایک جدید ڈی بگنگ سسٹم جو ہے وہ لگنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اور خود پاکستان کے وزیر داخلہ نے کل یہ کہا، آپ اندازہ لگا لیں حکومت کیسے چل رہی ہے، کہ وزیر اعظم ہاؤس تو بہت غیر محفوظ ہے، وہاں پہ تو ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ اگر پاکستان کے وزیر داخلہ خود وزیر اعظم ہاؤس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم آفس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے چل رہی ہے اور یہ حکومت کی اس وقت حالات کیا ہیں۔ اور اس لیے یہ جو سارے معاملات ہیں اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے کانٹینٹس کی طرف۔ اس کے جو کانٹینٹ ہے اس گفتگو کے وہ بہت ہی دھماکہ خیز ہے، اور ابھی ہیکر یہ کہہ رہا ہے کہ اصل جو دھماکہ خیز گفتگو ہے وہ اس نے ریلیز نہیں کی کیونکہ وہ اس کے لیے پیسے چاہتا ہے۔ اب اس کے اندر جو بنیادی بات ہے، اس کے تقریباً آپ سمجھیے کہ 5-6 کلپس ہیں جو شاید 5-6 منٹ سے زیادہ کے نہیں ہیں، لیکن ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے۔ پہلا کلپ جو آپ اس کو دیکھیں گے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کو جس طریقے سے آج ہٹایا گیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو جو لایا گیا ہے، مفتاح اسماعیل کے بارے میں جو مریم نواز اور شہباز شریف آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد اصولی طور کے اوپر تو مفتاح اسماعیل کو پارٹی ہی چھوڑ دینی چاہیے، لیکن بہرحال یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ کس طرح سے ان کو اپنا کام نکلوا کے پھر بس کے نیچے دھکا دے دیا گیا ہے، انڈر دا بس جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب یہ مفتاح اسماعیل کے بارے میں تھوڑے سے خیالات سنیے کہ مریم اور شہباز شریف کے کیا ہیں۔ اور
کنٹرول ہے, he knows what he's doing. اس کو یہ پتا نہیں ہے کیا ہے. کیا کرتا ہے, یہ تو بہت مائنس کیا ہوا, اس کی شکایتیں ہر جگہ سے. جی آپ اچھا, یہ جو میں بیسیکلی تو وہ کہہ رہے ہیں, مریم کہہ رہی ہیں. آپ کو تک چلیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا.